السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، آج دوسرا درس ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کا جاننا، تدبر قرآن، فہم قرآن کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے۔ تدبر قرآن، تدبر قرآن کی اہمیت و ضرورت۔ وہ دیجیے، اچھا نہیں، پینسل بدل دیں۔ تدبر قرآن کی، یہ تو اور نہیں چل رہا، دیکھیں وہ دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کئی مقاصد کے تحت نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے کئی ایک مقاصد ہیں، آپ میں سے کوئی ایک مقصد بتائیں۔ بہت اچھا، انسانوں کی ہدایت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اسے تلاوت کرے۔ قرآن مجید کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ ان تمام مقاصد میں سب سے عظیم ترین مقصد ہے قرآن مجید میں غور کیا جائے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی جائے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی جائے، قرآن مجید میں غور فکر کیا جائے، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ یوسف، آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا، ہم نے قرآن مجید کو عربی قرآن میں نازل فرمایا، عربی قرآن بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا کہ ہم نے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے نازل فرمایا۔ ایک بات اور بتایا، ایک بات اس سے اور پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا تو عربی زبان بھی آسان زبان ہے، ورنہ جب زبان ہی مشکل ہو تو سمجھنا تو اور مشکل ہو جائے گا، نہیں سمجھا؟ اگر اس کے علاوہ دوسری زبان آسان ہوتی، اسی میں نازل کیا جاتا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا، عربی زبان آسان زبان ہے۔ عبرت اور نصیحت کے اعتبار سے قرآن مجید بالکل آسان ہے، سہل ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہ بات بودی اور غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس لیے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کی خاطر نازل فرمایا۔ یہ عظیم ترین مقاصد میں سے ایک کیا ہے؟ مقصد ہے۔ ایک جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ آیت کہاں کی ہے؟ یہ سورہ صاد آیت نمبر 29، آیت نمبر 29، کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ اس کے اندر غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ سمجھ رکھنے والے، سمجھنے والے، عقل و خرد والے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کرے، عقل و خرد والے نصیحت حاصل کرے۔ ایسا ہی ایک آیت ہے
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیات صریح ہے اس بات میں کہ قرآن مجید کو سمجھنا بالکل واجب ہے، ضروری ہے، ایک واجبی حکم ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن مجید کے اندر غور کیا جائے، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو جاننے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش اور یہ عمل واجبی عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجبی عمل، واجب ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے اور سمجھنا ضروری نہیں سمجھتا ہے تو اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والا قرار پائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی قرآن مجید کی آیات سے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر کے قرآن مجید کے معانی مطالب کو کے اندر تدبر کر کے پڑھنا چاہیے، تدبر کر کے کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا جن لوگوں نے قرآن مجید کے معانی کو سمجھا، یہ سمجھنے کی کوشش کی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ایک بدو قوم تھی، ان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور برائیاں تھیں، لیکن جو ہی قرآن مجید کا نزول ہوا، اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی، قرآن مجید کو سمجھا، پھر اس کے زندگی میں، ان کی زندگی میں زبردست انقلاب پیدا ہوا، وہ لوگوں کے لیے سردار بن گئے، آئیڈیل رہنما بن گئے۔ تو یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے ہوا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا بالکل ضروری اور واجب، بالکل ضروری اور واجب۔ اچھا، جگہ جگہ قرآن مجید میں آتا ہے تلاوت کرنا، یا احادیث سے پاک میں آتا ہے تلاوت کرنا، جیسے ان الذین یتلون کتاب اللہ اتل ما اوحی الیک، یا تلاوت کرنا جو احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں۔ تلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تلاوت کے 3 معنی ہوتے ہیں، اور تلاوت تینوں معنی کو شامل ہے۔ صرف اگر کوئی ایسا کرے، صرف اگر لفظ پڑھے تو لفظ کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہیں کہا جاتا۔ تلاوت کا 3 معنی ہوتا ہے۔ تلاوت جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے 3 معنی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تلاوت لفظ، اور ایک ہوتا ہے تلاوت معنی، ایک ہوتا ہے تلاوت عمل۔ یعنی لفظ کی تلاوت پڑھنا، زبان سے ادا کرنا، تلاوت معنی کو سمجھنا، تلاوت عمل پھر اس پر عمل کرنا۔ یہ تلاوت میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی الفاظ کو دہرا دے، الفاظ کو کیا کر دے؟ دہرا دے۔ اس لیے تلاوت کا ثواب پانے کے لیے تینوں ضروری ہے۔ یہ سمجھا؟ تلاوت کا ثواب پانے کے لیے تینوں کیا ہے جی؟ ضروری۔ تلاوت میں تینوں چیز شامل ہے، تلاوت لفظ، تلاوت معنی، عمل۔ تلاوت عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر محض آدمی صرف الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، الفاظ کو دہراتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن مجید دنیا کی ایک مظلوم کتاب ہے، واحد دنیا کی مظلوم کتاب ہے قرآن مجید۔ دنیا کی ہر کتاب کو دیکھ لیجیے، دنیا کے اندر علم کے جتنے بھی میدان ہیں سب میں دیکھ لیجیے، ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ سائنس کی کتاب لے لیجیے آپ، سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ میتھمیٹکس کی کتاب لے لیجیے، پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ مشکل سے مشکل کتاب جو ہے وہ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، لیکن جہاں قرآن کی بات ہے بغیر سمجھے پڑھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کی واحد مظلوم کتاب ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کی پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اور دیگر کتابوں کو کیا معاملہ؟ آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، چاہے جتنی مشکل ہو، چاہے جتنی مشکل کتاب ہو، لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتابوں کو سمجھ کر پڑھی جاتی ہے تو قرآن مجید بدرجہ مستحق ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ ایک چیز اور، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، یہ میسیجز سے اللہ رب العالمین مسلمانوں سے، اسلام والوں سے، انسانوں سے، پوری انسانیت سے کچھ چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، کچھ چیزوں سے ڈراتا ہے، کچھ چیزوں کی خوشخبری دیتا ہے، توحید سکھاتا ہے، عبرت و نصیحت کی باتیں بتلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک سمجھیے کہ رہنما کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔
قرآن مجید اللہ رب العالمین کا جب میسج ہے، اس پیغام کو اور اس میسج کو انسان سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے، اگر کسی کا بچہ، کسی کا لڑکا، کسی کا بچہ اور لڑکا دوسرے ممالک میں اگر رہتے ہوں، عربی ملک میں رہتا ہو یا انگریزی ملک میں رہتا ہو، اگر اس کا بچہ اپنے والد کو خط کے ذریعہ کوئی میسج دے، خط کے ذریعہ کوئی پیغام دے، اور والد کے پاس وہ عربی میں خط آئے یا انگلش میں خط آئے، والد اور باپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ چپ چاپ پڑھ کر کے تخت میں رکھ دے گا، طاق میں رکھ دے گا، کیا کرے گا؟ کسی دوسرے کے پاس جائے گا جو انگریزی زبان کا ماہر ہوگا، اس سے پڑھوائے گا، یا عربی میں اگر خط ہے تو اس آدمی کے پاس جائے گا جو عربی کو جانتا ہو، وہ نہیں جانتا تو دوسرے کے پاس جائے گا، دوسرا نہیں جانتا تیسرے کے پاس جائے گا، لیکن اس کا معنی مطلب سمجھنے کی ضرور کوشش کرے گا، در در بھٹکے گا، کئی لوگوں کا چکر لگائے گا تاکہ کیا ہو جائے؟ اس کا معنی مطلب سمجھ آ جائے۔ بیٹا کیا کہہ رہا میرا، کیا میسج دے رہا بیٹا، کیا پیغام بھیجا ہے خط کے ذریعے؟ ایسے ہی موبائل میں دوست کا میسج آتا ہے یا کمپنی کا کوئی آفر آ گیا انگلش میں نہیں پڑھ پایا آدمی، سمجھ نہیں سکا، دوسرے صاحب کے پاس جاتا، بھائی انگلش میں کیا میسج آیا ہے، میرے دوست نے کیا پیغام دیا ہے، وہ نہیں جانتا، بھائی آپ بتا دو کیا کمپنی کی طرف سے کیا آفر ہے۔ یہ انسانی میسج کو سمجھنے کے لیے انسان کی یہ طلب ہوتی ہے، رب العالمین کا جب میسج آیا، اس میسج کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر طلب بالکل نہیں۔ یہ انسانی میسیجز کا معاملہ ہے کہ انسانی میسیجز، انسانی پیغام کو سمجھنے کے لیے انسان کس قدر محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، میسیجز قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پیغام کو، اس میسیج کو پڑھنے کے لیے ہم بالکل تگ و دو اور کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارا رویہ بالکل ناروا ہے، درست نہیں ہے، ناروا ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ آج اگر سمجھنا چاہے قرآن مجید کو اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، قرآن مجید کی بہت ساری باتوں کو سیکھنا چاہے، توحید سیکھنا چاہے، شرک سیکھنا چاہے، عبرت و نصیحت کی باتیں حاصل کرنا چاہے تو آسانی سمجھ سکتا ہے۔ کئی زبانوں میں ترجمہ، کوئی ضروری نہیں کہ عربی پڑھے تبھی وہ حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید سے فائدہ۔ بہت ساری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، کیا نہیں، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اردو میں، عربی میں، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، فارسی میں، بنگالی میں، مختلف زبانوں میں تراجم موجود ہے قرآن مجید کے۔ تو ان ترجموں کو پڑھ کر بھی انسان قرآن مجید سے عبرت، نصیحت، فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام اور میسیجز کو کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو کیا کریں؟ سمجھ کر پڑھیں، تب ہم کو پورے طور پر قرآن مجید کے اندر جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین جو ہم سے کہنا چاہتا ہے، اس پیغام کو، اس قول کو، اس بات کو ہم سمجھ سکیں گے۔ پھر ہماری زندگی عام لوگوں کی زندگی نہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ہم ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے میں قرآن مجید اور سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے اندر تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔